بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ السلام علیکم ناظرین، اسلامک ویو چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ پچھلی ویڈیو کے نتیجے میں آپ کے بے حد پیار اور محبت کے نتیجے میں ہم نے پل صراط پارٹ 2 بنانے کا فیصلہ کیا ہے کہ 7 مراحل میں 7 کون سے سوالات پوچھے جائیں گے اور کیا مسلمان ان کا جواب دینے کے لیے تیار ہوں گے۔ یہ سوالات اور ان کے جوابات جاننے کے لیے ہماری ویڈیو کے ساتھ جڑے رہیے۔ پل صراط پر سب سے پہلے ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزریں گے اور اس کے بعد ان کی امت گزرے گی۔ جیسا کہ ہم نے شروع میں بتایا کہ 7 مراحل پر 7 سوالات پوچھے جائیں گے۔ سب سے پہلا سوال ایمان کے بارے میں ہوگا، اور اگر ہمارا ایمان کامل ہوا تو ہم یہ پہلا مرحلہ بالکل آسانی سے پار کر جائیں گے، لیکن کافر جن کا ایمان مکمل نہیں ہے وہ جہنم میں جا گریں گے اور پہلے ہی مرحلے پر ڈگمگا جائیں گے، کیوں؟ اور اس دن تمام کافر جہنم میں جھونک دیے جائیں گے، لیکن پھر بھی جہنم نہیں بھرے گی اور کہے گی کہ اور کچھ ہے تو لے آؤ۔ جہنم آوازیں دے گی، بے شک کافروں کا ٹھکانہ جہنم ہے، لیکن گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ کا ایمان کامل ہے اور آپ نے اللہ پر بھروسہ رکھا ہے تو اللہ پاک آپ کو اس مرحلے سے بآسانی گزر جائیں گے انشاءاللہ۔ ہم سے دوسرا سوال نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا، جو کہ ایمان کے بعد اسلام کا سب سے اہم رکن ہے۔ اگر آپ کی نمازیں خالص ہوں گی تو آپ یہ دوسرا مرحلہ بھی آسانی سے پار کر جائیں گے، لیکن اگر آپ نے نمازیں نہیں پڑھی ہوں گی اور ٹال مٹول سے کام لیا ہوگا تو یہ مرحلہ آپ کے لیے خطرناک ثابت ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ نماز دین کا ستون ہے، جس نے اسے قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا، اور جس نے اسے ڈھا دیا گویا اس نے دین کو ڈھا دیا، اور جس نے نماز کو قائم کیا اس پر جنت واجب ہوگی۔ تیسرا سوال ہم سے زکوٰۃ کے بارے میں کیا جائے گا کہ گویا ہم نے زکوٰۃ ادا کی یا نہ کی، اللہ کے دیے ہوئے مال سے اس کے انسانوں کا خیال رکھا یا نہیں، کیا ہم نے اللہ کا دیا ہوا مال اس کی مخلوق پر خرچ کیا یا اپنی جیب ہی بھرتے رہے۔ یہ سوال بہت خطرناک ہوگا، کیونکہ آج کے مسلمان مال کو صرف اپنا پیٹ پالنے کے لیے خرچ کرتے ہیں اور اس کے غریبوں، لاچاروں اور جانداروں کو خیال نہیں رکھتے۔ تیسرا سوال ہم سے زکوٰۃ کے بارے میں کیا جائے گا کہ کیا ہم نے اس کے دیے ہوئے مال پر سے 2.5% زکوٰۃ ادا کی کہ ہم سب کچھ کھا پی گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور اس کی مخلوق کا خیال رکھو۔ چوتھا سوال ہم سے روزوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور قرآن کریم میں ارشاد ہے کہ ہم نے تم پر روزے فرض کیے جس طرح تم سے پچھلی امتوں پر فرض کیے تھے، اور روزوں کے بارے میں بھی قیامت کے دن پوچھا جائے گا، اور جس نے روزے نہیں رکھے وہ چوتھے مرحلے پر ہی ڈگمگا جائے گا اور جہنم میں جا گرے گا۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ جو پچھلے دنوں میں ہم نے ماضی میں روزے چھوڑے ہیں وہ بھی روزے رکھیں، اور انشاءاللہ جلد رمضان آ رہا ہے، آنے والے بھی روزے رکھیں تاکہ ہم چوتھے مرحلے میں بھی کامیاب ہو جائیں۔ پانچواں سوال ہم سے حج کے بارے میں کیا جائے گا کہ کیا اللہ پاک کے دیے ہوئے مال اور استطاعت کے باوجود ہم نے حج کی یا نہیں کی۔ اگر ہم نے حج کی ہوگی تو ہم 5ویں مرحلے سے آسانی سے گزر جائیں گے، لیکن اگر استطاعت کے باوجود ہم نے حج ادا نہ کی تو اس مرحلے میں ہم ڈگمگا جائیں گے۔ لہٰذا اگر اللہ پاک نے آپ کو توفیق دی ہے اور اتنی دولت دی ہے تو حج ضرور کریں اور اس کے بیت اللہ کی زیارت کریں اور اپنے گناہ بخشوائیں۔ جو شخص ایک مرتبہ حج کر کے واپس آتا ہے اس کے پچھلے تمام گناہ ختم ہو جاتے ہیں اور نیکیاں باقی رہ جاتی ہیں۔ لہٰذا ہم سب کو چاہیے کہ اگر ہمارے پاس مال دولت وافر میں۔ چھٹا سوال وہ سوال ہے جو کہ ہر کسی پر لازم ہوگا اور ہر غریب امیر سے پوچھا جائے گا۔ وہ سوال اللہ پاک کی مخلوق کے حقوق ہیں، یعنی کہ حقوق العباد ہیں، کیا ہم نے بندوں کے حقوق پورے کیے ہیں؟ یہ سوال ہر امیر غریب سے پوچھا جائے گا کہ کیا تم نے میری مخلوق کے حقوق پورے کیے، کیا تم نے میری مخلوق کی حفاظت کی، اس کا خیال رکھا، یا آپ کا پڑوسی بھوکا سو گیا اور آپ آرام سے کھا پی کے سو گئے۔
یہ سوال ہر کسی سے پوچھا جائے گا اور اس سوال کی کوئی معافی نہیں ہوگی۔ اللہ اپنے حقوق تو بخش دے گا لیکن اس کی مخلوق کے حقوق کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اگلا سوال ہم سے طہارت یعنی کہ غسل کے بارے میں ہوگا اور پاکیزگی کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اگر ہم پہلے 6 سوالوں میں سے انشاءاللہ آگے چال پڑے تو یقیناً ہم طہارت یعنی غسل والے سوال کا جواب بھی دے پائیں گے، کیونکہ پچھلے سوالوں کا انحصار بھی پاکیزگی پر تھا۔ اگر پاکیزگی نہ ہوتی تو ہم پچھلے سوالوں میں بھی کامیاب نہیں ہوتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ 7 مراحل گزرنے کے بعد کچھ لوگوں کو جنت میں موجود ہوں گے اور ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ ہم نے کب پل صراط کو پار کیا۔ وہ فرشتوں سے پوچھیں گے کہ ہم نے پل صراط پار کیوں نہیں کی، تو فرشتے انہیں بتائیں گے کہ تمہارے اعمال کے نور نے جہنم کو ٹھنڈا کر دیا اور تم اس سے تیزی سے گزر گئے۔ جہنم مومنوں کو کہے گی کہ اے مومنو، تم میرے اوپر سے جلدی سے گزر جاؤ کیونکہ تمہارے اعمال کا نور میری آگ کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ لہذا ہمیں اچھے اعمال کرنے چاہیے اور پل صراط سے آسانی سے تاکہ گزر جائیں اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے سرخرو ہوں۔ ہمیں ہر قسم کی برائی سے بچنا چاہیے اور نیک اعمال کرنے چاہیے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے گئے دین پر عمل پیرا ہونا چاہیے، لوگوں کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کرنا چاہیے، نماز ادا کرنی چاہیے اور اپنے ایمان پر کامل رہنا چاہیے۔ اگر ہم ان تمام چیزوں پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ پل صراط پر ہونے والے 7 مراحل کو بآسانی پار کر جائیں گے اور ہمیں معلوم بھی نہ ہوگا کہ ہم نے کب پل صراط پار کی اور جنت میں جانے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے بہت سے انعامات ہیں۔ آمین ثم آمین۔ اللہ پاک ہمیں جنت میں داخل کر۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر ہمارا چینل آپ کو پسند آیا ہے اور ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیے گا۔